أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور منہ پر طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، واللہ وہ شخص ضرور بالضرور حطمہ یعنی توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جاوے گا۔ تم کو کچھ معلوم ہے حطمہ یعنی توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یقیناً وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، وہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ کل اس سورت کا شان نزول بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کی وادی میں دین کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے تو لوگ دین کی طرف راغب ہو کر اسلام کو قبول کرنے والے دھیرے دھیرے بڑھنے لگے، تو سرداران قریش کو اپنی سرداری کا خوف ہونے لگا، اس لیے انہوں نے سازش رچی اور بالخصوص اس میں اخنس بن شریق، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، ان تینوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے، اور آگے مل جاتے تو منہ پر طعنہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان عادتوں والے قریش مکہ، سرداران قریش، اور ان عادتوں اور خصلتوں کو اختیار کرنے والے انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ والی سورت کو نازل فرمایا۔ اور کل آپ حضرات کے سامنے غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا ارشاد فرمایا اور حدیث پاک میں غیبت کی کیا مذمت کی گئی، یہ ساری تشریحات آپ حضرات کے سامنے کل بیان ہو چکی ہیں۔ اور اس میں دوسرا لفظ ہے لمزہ، منہ پر ایک دوسرے کو طعنہ دینا۔ اور کل یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ ان دو بیماریوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ دو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر بہو اپنی ساس کی غیبت کرتی ہے۔ صرف ٹائم پاس کرنا ہو تو کسی بہو کے سامنے ساس کا بٹن اور کسی ساس کے سامنے بہو کا بٹن دبا دیں، گھنٹوں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ اور زیادہ تر بہویں اپنی ساس کی غیبتیں کرتی ہیں، اور ساس اس وقت تک ساس نہیں بنتی جب تک بہو کو طعنہ نہ دے دے۔
بغیر تانا دیے کوئی ساس اپنی زندگی گزاری ہو، ہسٹری میں ایسی کوئی ساس بالخصوص ہندوستان میں نہیں ملتی، ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اندر حجاز میں مل جائے۔ تو بہرحال یہ دونوں خصلتیں کفار مکہ قریش مکہ کی عادتیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کس انداز میں کیا کرتے تھے، کل آپ کے سامنے یا عرض کیا گیا، اور تانے کیا کیا دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والدین نے نام رکھا تھا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واٹ از دا میننگ آف محمد؟ معلوم؟ نہیں معلوم؟ پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ محمد کے معنی وہ ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، جو تعریف کے لائق ہو، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والی عظیم شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے اس کے اپوزٹ معنی میں۔ محمد تعریف، مذمم مذمت بیان کرنا، برائی بیان کرنا۔ تو نعوذ باللہ ہمارے نبی کو پیٹھ پیچھے کفار اور قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کے نام سے طعنہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ اگر بہت ساری تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا سلام کی جگہ کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی تم پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، اس طرح کی بد دعائیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ آیت کریمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آپ بلانا چاہیں تو کہو انظرنا۔ ایک ہے راعنا، ایک ہے راعینا۔ راعینا کے معنی ایکسکیوز می، جس طرح انگلش میں بولتے ہیں، یہ پرانی عربی ہے۔ تو عرب کیا کرتے تھے؟ راعینا کی جگہ راعینا کہتے تھے، یعنی اس کا مطلب راعین۔ آپ نے حدیث بار بار سنی ہوگی، الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی جانوروں کو چرانے والا۔ تو وہ ایکسکیوز می کے ورڈ کو ایسا بگاڑ کر بولتے تھے، اس کا ترجمہ بن جاتا تھا اے ہمارے گائے بکریوں کو چرانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ایمان والوں کو حکم دیا کہ راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور یہ لفظ بدل کر صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی بلانا ہوتا ایکسکیوز می کر کر، تو انظر نہ کر کے مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی عربی کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ جس زبان کو استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر انگریزی زبان، انگلش لینگویج میں بھی ہوتا ہے، پہلے ایکسکیوز می اتنا لمبا بولا کرتے تھے، اور آج کل کیا بولتے ہیں؟ ایکسکیوزس، شارٹ فارم میں یوز کیا جانے لگا۔ تو ان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکم دیا راعینا نہ کہو۔ ان لفظوں سے کفار اور قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے توہین اور طعن دینا مراد ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو حکم دیا انظر نہ کہو۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پر گئے تھے ہجرت فرما کر، بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا، تو اس کے ساتھ طعنہ دیا کرتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ یہ سارے طعنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی رودات بیان کرتے ہیں کہ میں اسلام میں آنے سے پہلے کبھی کبھی چھپ کر راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، اور میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیۃ واما عاد فاہلکوا یہ پوری کی پوری صورت میں دیکھیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائے مربوطہ استعمال فرمائی ہے، جسے ہم گولتا کہتے ہیں، حالت وقف کے اندر وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تو پوری صورت کو پڑھتے ہوئے اشعار کے اندر جیسے ردیف آیا کرتے ہیں، ایسا ایک اس کے اندر کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر ریننگ ورڈز آتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ساری صورت میں ریننگ ورڈز کو یوز فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں اس کو جب اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، میں اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر غوطہ مار رہا تھا، کیونکہ ان کے زبان مادری زبان مدر ٹنگ ان کی عربی تھی، تو ان کے لیے عربی سمجھنا ہمارے مقابلے میں آسان تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سورہ حاقہ کی دوسرے رکوع میں داخل ہوئے تو میرے دماغ میں اچانک سے یہ بات آئی کہ یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دینے لگے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد والے آیت فوراً اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر بھی نہیں ہے بلکہ تم نے ان پر یقین نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا محمد کا کلام نہیں، جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ میں نے سوچا شاید محمد شاعر ہیں، فوراً جواب دے دیا وما هو بقول شاعر۔ اور جیسے ہی یہ جواب ملا میرے دماغ میں بات آئی کہ میں یہاں جو سوچ رہا ہوں اس کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر دے رہے ہیں، یقیناً یہ جادوگر اور کاہن ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو جیسے یہ آیت انہوں نے پڑھی کہ میں کاہن نہیں، جادوگر نہیں ہوں، میرے دماغ میں بات آئی کہ آخر ہے کس کا کلام۔ اتنے میں اس کے بعد کی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتاری ہوئی اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جہاں سے اسلام نے میرے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ دارالندوہ کے اندر مشورہ کیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا آرڈر پاس کیا گیا، تو مجھے ذمہ داری دی گئی، میں قتل کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں صحابی سے ملاقات، انہوں نے بہن کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ اب جب میں پہنچا تو بہن قرآن کی تلاوت دار ارقم میں پڑھ رہی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب پڑھتا گیا تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ منکشف فرماتے رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس پر جیسے ہی پہنچا میرا دل ایک دن منور ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا۔ تو اس سورہ واقعہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں چل کر صحابی بنے، وہ بھی ایمان لانے سے پہلے ان کے دماغ میں بھی یہ بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ہے، اور ان کا یہ کلام ان کا کلام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ سارے مکے کے اندر سرداران قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ طعنے دیے اور اس طرح کی غیبتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید باری تعالیٰ اور وجود باری تعالیٰ کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جہاں خوبیاں بیان کرتے، اسی کے ساتھ اللہ کے غیر اللہ کے، اللہ کے علاوہ کے بتوں کی تردید بھی فرمایا کرتے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دیتے تھے تو صرف توحید کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے 360 بت جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، لات رکھا ہوا تھا، منات رکھا ہوا تھا، ودا، سوا، یغوث، یعوق، جو ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذمت کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ کیسے بھگوان ہو سکتے ہیں، یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، ان کو تو تم نے خود بنایا ہے، تو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے سوالات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بتوں کے بارے میں کفار اور قریش مکہ کے سامنے جب آ جاتے اور ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہ ہوتا تھا، رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، تو جیسے اردو میں کہاوت ہے، سیانی بلی کھمبا کھریج نوچتی ہے، یعنی جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے وہ آدمی گالم گلوچ پر آج بھی اتر جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصیل علی القلب، جب آدمی جواب دینے سے قاصر اور مجبور ہو جاتا ہے، جب اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو یہ آڑی تیڑی ہانکڑی وانکڑی ادھر ادھر کی باتیں اور گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے۔ یہی حال تھا ان کفار مکہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو بیان کرتے، رب کی ربوبیت کو بیان کرتے، اللہ کی الوہیت کو بیان کرتے، تو یہ کفار مکہ کے سامنے کوئی جواب نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بتوں کو خدا ثابت کر سکے، تو وہ اس طرح کے طعن و تشنیع دیا کرتے تھے اور غیبتیں کیا کرتے تھے، تو بالآخر گالی گلوچ پر اتر جاتے، تان زنی دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لے، اگر دور حاضر کا سب سے بڑا عالم اعتبار سے اگر کوئی فتنہ نمودار ہو رہا ہے، یہ تو RSS اور بھاجپا، ہندو مسلم، یہ تو ہمارے ملک کے فتنے ہیں، لیکن عالمی سطح پر اگر کوئی فتنہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے بڑا فتنہ نظر آئے گا اسلاموفوبیا، یعنی اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ 9/11 کے حادثے کے بعد، WTC کے اٹیک کے بعد، یا اٹیک خود موساد کے ذریعے سے امریکہ نے کروایا، یہ اس کی بنیاد، اس کے کرانے کی وجہ اور تسمیہ یہ تھی تاکہ اسلام کے ساتھ ٹیررزم کا لفظ جوڑا جائے، دہشت گردی کا لفظ جوڑا جائے۔ لیکن پھر میں قربان جاؤں اللہ کے کلام کی صداقت پر، آج حالیہ دور کے اندر ابھی فلسطین کے جو حالات ہو رہے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھ کر آپ تعجب کریں گے، یورپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان کو قبول فرما رہے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے آپ نے ایک ویڈیو کی گردش دیکھی ہوگی کہ وہ فلسطینی بچے جن کے پاس افطار کے لیے پینے کا پانی نہیں، افطار کے لیے کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، لیکن پھر بھی اپنی زبانوں پر اللہ کا نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکوہ، الحمدللہ کے الفاظ جب کہہ رہے ہیں، تو یہ یورپی ممالک کے لوگ جن کے یہاں خدا کی خدائی کا کوئی صحیح تصور نہیں ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، پیٹ اور شرمگاہ کے بلبوتے پر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے قرآن کی روگردانیاں، قرآن کے تراجم اور تشریحات کو پڑھنا چالو کیا۔ تو یہ آسٹریلیا کے اندر پچھلے ہفتے ایک ساتھ 50 کالج کی اسٹوڈنٹس نے آ کر ایک مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وجہ کچھ نہیں، ہمارے پاس کسی نے آ کر اللہ کی الوہیت کی دعوت نہیں دی، رب کی ربوبیت کی دعوت نہیں دی، لیکن اسرائیلی بربریت کے زد میں آنے والے وہ فلسطینی بچے، وہ عورتیں، وہ خواتین کو جب دیکھتے ہیں ایسے پرفتن ماحول کے اندر، ایسے پرتشدد ماحول کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو ہم مجبور ہو گئے، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو دنیا کی یہ ساری صعوبتیں بھی انہیں روک نہیں سکتی۔ تو وہ طاقت کیا ہے یہ پہچاننے کے لیے ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ جن کے پاس اسلام کو رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن قرآن کو جب حقانیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی
انہیں قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد کہنا، اسی طرح اسلاموفوبیا کا پروپیگنڈا اٹھانا، ڈنمارک کے اندر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا، چارلی ہیبڈو کے اندر اسے نشر کرنا اور اس کے خاکے بنا کر اس کے کمپٹیشن کا رکھوانا، اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دا میسج نامی فلم کا بنا کر اسلام ماننے والوں کو، نبی کے عاشقوں کو تکلیف دے کر انہیں رسوا اور ذلیل کرنا، یا آج سے نہیں نبی کے دور سے یہ گستاخیاں چل رہی ہیں اور آج بھی چل رہی ہیں، اور میرا دعویٰ ہے یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ لیکن ایسے حالات کے اندر ایمان والے کو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمع ہونا ہے۔ جس طرح صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے تانا دینے پر خاموش نہیں رہے، دشمنوں کے غیبتیں کرنے پر خاموش نہیں رہے، اسلام کی سچائی اور صداقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، یہی کردار کو آج ایمان والوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ حالات کیوں آئے، وہ تانے کیوں دیتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ مالی اعتبار سے، جیسا کہ کل گزرا، سن ہجری 6 سے پہلے مسلمانوں کی زندگی کے اندر کمزوری تھی، غربت تھی، مالداری نہیں تھی، گنے چنے صحابہ مالدار گنے جاتے تھے۔ ایسے ہی آج کے دور پہ بھی دیکھ لیں، کوئی غریب مل جاتا ہے، کوئی کمزور مل جاتا ہے، تو ایک پیسے والا، ایک طاقت والا، ایک روب والا، ایک منصب اور مقام رکھنے والا اس کے اوپر تانے بھی کستا ہے، جھوٹی سچی باتیں بھی بول دیتا ہے۔ وہ بیچارہ غریب کمزور انسان وہ مالدار کی مالداری کی بنیاد پر اپنے منہ کو خاموش رکھ لیتا ہے، اس کی رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہی حال وہ لوگ کرتے تھے، اور یہ ان کے اندر کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کو اپنے مال و دولت اور اپنے جاہ و جلال پر انہیں گھمنڈ تھا۔ اسی کا تذکرہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے فرمایا، الذی جمع مالا وعددا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو غیبت سے، طعنہ زنی سے، عیب جوئی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے سوالات میں سوال ہے، کیا وقت کبھی رک گیا تھا؟ اگر رکا تھا تو کب رکا تھا؟ یہ مطلق سوالات رہتے ہیں، بھائی جب سوال کر رہے ہیں تو کلین کرو۔ کب سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بابا آدم کے دور سے یا نبی کے دور سے؟ وقت رک گیا تھا، کب رک گیا تھا؟ بہرحال اشارہ شاید ان کا معراج کی طرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سے وقفے کے اندر ساتوں زمین و آسمان کی سیر کرائے، اللہ کا دیدار کرائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بھی کیا، انبیاء علیہ السلام کی دو مرتبہ امامت بھی کی۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو روک دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈوں کے اندر یہ سارے کام کو کر آ گئے تھے۔ آدم علیہ السلام مسلمان تھے تو پھر بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ وارے واہ، کچھ ڈاؤٹ ہے آدم علیہ السلام مسلمان تھے یا نہیں؟ 100% جتنے نبی آئے یہ سارے کے سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہر نبی کے کلمے میں تھا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جملہ بدلانا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ بعد کا جملہ تو بدلا ہے لیکن ہر نبی کے کلمے کے اندر شروع میں کیا تھا؟ لا الہ۔ تو یہ مسلمان تھے نہیں تھے؟ ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اب رہی بات تو پھر بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ مثال دیتا ہوں دور حاضر میں۔ اب میں کیسے شروع ہوئی پوری ہسٹری چھیڑوں گا تو لمبا چوڑا وقت لگے گا۔ ابھی ہمارے بعض مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے پیر کی فوٹو رکھتے نہیں بھائی؟ بولو جی۔ ایک حجام کی دکان میں بھی دیکھا میں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی فوٹو،
اس کے بازو یہ گھوڑا، وہ گھوڑے کی صورت چھوکری کی، وہ گھوڑے کے پیٹ میں سے ایک ہاتھ، وہ ہاتھ کے اوپر ایک چھتری. کیا وہ کر کو تحقیق کریا تو وہ جو بابا جو بیٹھی ہیں وائٹ داڑھی والے، انہوں خواجہ غریب نواز. یہ گھوڑا چھوکری کی صورت کا ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کتے جس میں معراج کو گئے. یہ ہاتھ جو نکلے نا، یہ 5 تن کا ہاتھ کتے، اس کے اوپر اللہ کا عرش. واہ جی واہ، کیا امیجینیشن ہے. تو شروع میں جیسے تمہیں بابا یہاں کو اٹھتے ہی کعبہ کم پیر بابا کی صورت زیادہ. بعض گھروں میں دیکھا میں، دروازہ کھلتے ہی سامنے بابا جی، ڈور کے سامنے آتے ہی پہلے بابا کو دیکھنا. پہلی چیز تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر کتا یا کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو منع ہے کسی بھی جاندار کی فوٹو رکھنے سے. اب کیا ہوا، کرتے کرتے انہوں بابا کی فوٹو رکھے. بابا کو پھر ماننے والے کے بچے، انہیں اٹھ کو صورت دیکھتا تھا، انہیں اٹھ کو پاواں پڑتا ہے اس کا بیٹا. پھر انہیں دیکھتا، اوہو بابا جی بہت زمانے سے پرانے ہوگی، ان کو ذرا رینوویٹ کریں گے. اور بابا جی کی کلر فوٹو نکال کو مست فریم میں ادھر ادھر لائٹاں آنا، خاص کر ہرے لائٹاں پکا آنا، ایسی لائٹنگ کے بابا کا فریم بنا لے کا رکھتا ہے. جاتے جاتے 2 اود بتیاں لگتی، بعد میں جاتے جاتے جوتی بھی جلا کر رکھ ڈالتی، ہوتے ہوتے بت پرستی آ جاتی ہے. اسی لیے اسلام کے اندر تصویر کشی فوٹوگرافی سے منع کیا گیا. لیکن تعجب ہوتا ہے، عوام تو عوام، علماء بھی آج کل مست فوٹوان لیتی، سیلفیاں سے لے کو ڈی پی تک رکھتی. اور منجے بھی اکساتی ہیں، حضرت وہ مولوی صاحب ویڈیو بیان کر رہی ہیں، یہ مولوی صاحب ویڈیو بیان کر رہی ہیں، تمہیں بھی ویڈیو بیان کرو. میرا جواب یہ کہ ہے، دارالعلوم دیوبند جس دن فتویٰ دے گا کہ ویڈیوگرافی حلال ہے، سر جھکا کر میں مادر علم دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو قبول کروں گا. رہی بات نقصانات کیا ہو رہے، میں کسی عالم کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، وہ اپنا ذہن سے اپنی خدمت دین کے انجام دے رہے ہیں، وہ جواب دیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوا، جو علماء صرف بیانات کی حد تک ویڈیو کرتے تھے، آج ان کے اسٹیٹس اٹھا کر دیکھ لو، وہ مولوی صاحبان کے ریلز بھی بننا شروع ہو گئے. انہوں کار میں سے اترے سو ایک ریل، ان کو پھولاں ڈال رہی سو ایک ریل. شروع میں کیا بولے سو، خالی بیان کو ویڈیو کرنا جائز. اب یہ ریلاں کی ویڈیو کہاں سے آگی بھی؟ نہیں بھائی بیٹھی، معلوم پہلے شادی میں دیندار آدمی ویڈیوگرافر کو بلانا دور کی بات، فوٹو لینا تو بھی سوچتا تھا. آج ویڈیوگرافر کو کون بھی نہیں بلا رہے، جیب میں ایک ویڈیوگرافر رہتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سے بچیں. فوٹو ابتدا ہے، اس کا انت کفر ہوتا ہے. شروع میں جو بت پرستی بھی آئی، آزر کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے والد بت بناتے تھے. کس کے؟ انہوں بھی کسی زمانے کے نیک لوگ تھے. اب جس رام سیتا یا لکشمن کے ہم لوگ رد کرتے ہیں، بھگوان نہیں مانتے، لیکن علماء کا فتویٰ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنے زمانے کے کوئی بزرگ رہے ہوں، ان کی اچھائی کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے مانتے بھگوان کا درجہ دے دیے. اتنا نہیں صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں بھائی؟ ہمارے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ نبی ہیں. لیکن کرسچینٹی میں کیا ہیں؟ ان کا تو عقیدہ ہے جیسس از سن آف گاڈ، جیسس کو اللہ کا بیٹا مانتے. اور ان میں بھی 4 فرقے ہیں کرسچینٹی کے اندر. کیتھولک والے مانتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے، لیکن دوسرا ایک اور مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 بھگوان ہیں، اللہ، مریم اور جیسس، یہ تینوں بھگوان، تینوں گاڈز ہیں. تو یہ آیا تصور کہاں سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ایک نبی بن کر آئے، اللہ کی توحید کی دعوت کی، جاتے جاتے کیا بنا، ان کا اسٹیچو بنا. اب وہ اسٹیچو گرجا گھروں میں آیا، آتے آتے وہ کیا بنا، گاڈ بھی بن گیا، سن آف گاڈ بھی بن گیا. تو اسی لیے تصویر کشی بت پرستی کے نتیجے تک جاتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر تصویر سے منع کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پکے 100% مسلمان، ڈاؤٹ کریں گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. نبیوں کے ایمان کے بارے میں شک نہ کریں، انہی کے اولاد اور نسلوں کے اندر آتے آتے بت پرستی اس شکل سے ان کے اندر داخل ہو گئی. قرآن مجید کو چند پیسوں کے لیے فروخت نہ کریں سے مراد کیا ہے، اور یہ حکم قرآن میں کس دوران نازل ہوا؟
قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ چند پیسوں کے لیے قرآن کو فروخت نہ کریں، البتہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کئی چیزیں، ایک قرآن کی تلاوت ہے، ایک قرآن کی تعلیم ہے۔ تعلیم پر، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، قرآن کی تلاوت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ابھی علماء کے درمیان اس مسئلے پر بھی انٹرنیشنل لیول پر فل فائٹ چل رہی ہے۔ آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی پر اس پر فل دبا کر فائٹ چل رہی ہے۔ جن کو جس ادارے پر یقین ہے آپ اس ادارے کے فتوے پر یقین رکھیں، اور مجھے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے عقیدے اور فتوے پر ہی میں یقین کرتا ہوں، اس لیے میں تلاوت کی اجرت کو جائز نہیں سمجھتا۔ باقی آپ کا مسئلہ آپ جانیں۔ سورۃ الحج میں ایک سجدہ ہے یا دو؟ سورۃ الحج کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سجدہ ہے، اور جہاں پر دوسرا سجدہ ہے آپ پڑھتے پڑھتے دیکھ لینا، سائیڈ میں لکھا ہوگا عند الشافعی، یعنی دوسرا جو سجدہ ہے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب وہ آیا تھا تو الحمدللہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور عند الشافعی جو آیت سجدے کی لکھی ہوئی ہے وہ آیت کو اگر شافعی مسلک والا پڑھتا ہے تو وہاں پہ وہ سجدہ کرتا ہے، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے صحیح ہے، ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی